أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. حسنه الألباني في الصحيحة. قابل احترام موجود علماء کرام اور معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آج ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے کہ ہم ایمان کے بارے میں گفتگو کریں. آج کی اس اجلاس میں دو تقریریں ہوں گی. ایک تقریر کہ ایمان کو ہم کیسے اضافہ کریں، کیسے بڑھائیں، اور ایک تقریر ہے انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبداللہ عمری المدنی حفظہ اللہ خطاب کریں گے، جس عنوان ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ایمان کی حفاظت. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور آج کے لحاظ سے، آج کے زمانے کے لحاظ سے ان تمام باتوں سے ہر انسان کو واقف ہونا چاہیے کہ انسان بہت ساری چیزوں پہ توجہ دیتا ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جو چاہیے تھا کہ اس کی طرف توجہ زیادہ دیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان ایمان سے غافل ہوتے ہیں، ایمان کا محاسبہ نہیں کرتے. نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان کمتر سے کمتر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا. تو حضرات آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر یقین رکھنا، رسولوں پر یقین رکھنا، ملائکہ پر یقین رکھنا، آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا. یہ یقین اور وشواس کا اظہار کیسے ہوگا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ ایمان کے تعلق سے کہ نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان، کہ آپ کے پاس جو یہ ایمان ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں، تو اظہار کیسے ہوگا؟ تو زبان سے اس کا ادا کرنا، دل سے اس پوری طرح سے یقین کرنا، دل سے پوری طرح سے اس پر بھروسہ رکھنا، اور اسی طرح سے آپ کے جسم سے
آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ادا ہونا چاہیے، وہ بھی دکھنا چاہیے۔ تو حضرات پھر کہا کہ الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایمان کبھی بڑھتا ہے، کس سے بڑھتا ہے؟ طاعت سے، اطاعت سے، بھلے کام سے، نیکیوں کے کام سے۔ اور کہا کہ وینقص بالمعصیہ، اور ایمان گھٹتا ہے، ایمان میں کمی آتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے۔ حضرات ایمان میں اضافہ اور ایمان میں کمی جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الانفال کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، کہا کہ حقیقی معنوں میں مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی آیاتوں کی، قرآن مجید کی آیاتوں کی تلاوت کی جائے اور ذکر کی جائے اللہ رب العالمین کا، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو مومن کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے جو دلائل ہیں اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، سورۃ الفتح کے اندر نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ فتح، سورۃ الفتح کی یہ آیت ہے۔ دراصل سورہ حدیبیہ کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، ہم میں سے جانتے ہیں بہت سارے لوگ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر مکہ کا رخ کیا عمرے کے غرض سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حدیبیہ ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ روک دیا گیا اور کفار نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ مکے کی طرف، کعبہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اس وقت کچھ باتیں ہوئی، کچھ باتوں پر صلح کیا گیا، تو بہت سارے صحابہ کو ان باتوں پر جو ہے پوری طرح سے اطمینان نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ مرجھے ہوئے تھے، بہت ساری باتوں سے وہ بالکل اطمینان سے نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان پر سکونت نازل کی۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی وہ ذات ہے جس نے مؤمنوں کے دلوں پر سکونت نازل کی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایمان کے ساتھ اور اضافہ ہوا۔ تو حضرات ہمیں پتہ چلتا ہے ان تمام دلائل سے کہ ایمان میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ حضرات اب آئیے وہ کیا اسباب ہیں، جو میرا موضوع ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے چند کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے سبب اور بہت ہی اہم وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اللہ، جس انسان کے پاس، جس مؤمن کے پاس اللہ رب العالمین کی پہچان جس قدر زیادہ ہوگی، اللہ رب العالمین کی معرفت جس قدر زیادہ ہوگی، وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہوگا اور اس کے ایمان میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اسی لیے سلف کیا کہا کرتے تھے، من کان باللہ اعرف کان لہ اخوف، جو اللہ رب العالمین کو زیادہ جانتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے تعلق سے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے یہی لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے۔ اور پھر کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کہہ دو کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہو، کیا دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جس قدر علم زیادہ ہوگا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہوگا۔ حضرات یہ ایک سبب ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کو زیادہ جانے گا تو اللہ رب العالمین کو اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دینی علم حاصل کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم حاصل کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو بہت سارے علم سے آشنا کرتے ہیں، بہت سارے علم سکھاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ کہ علم سے بالکل نادان رکھ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرات ایمان میں
اضافہ ہونے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور یہ تلاوت کیسی ہونی چاہیے؟ فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. ابھی ہم نے جو آیت سنی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یہ مومن لوگ ہیں جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں یہ آیتیں زیادہ کر دیتی ہیں، یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. اور ایک آیت ہے سورۃ التوبہ کے اندر، منافقین مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے. جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو منافقین تانا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میں سے کس کے ایمان میں یہ آیت یہ سورت اضافہ کر دیا ہے. کہتے تھے وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور وہ کیا کہا کرتے تھے کہ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ تم میں سے کون ہے جن کے ایمان میں اس سورت نے اضافہ کر دیا. پھر کہا اللہ رب العالمین نے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ ایمان والے ہیں جب قرآن مجید کا نزول ہوا کرتا تھا، کسی سورت کا نزول ہوا کرتا تھا تو مومن کے ایمان میں اضافہ ہوا کرتا تھا. حضرات، قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے کہ لم يجالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة او نقصان، کہ ہر انسان جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو دونوں میں سے ایک بات کو وہ لے کر اٹھتا ہے. ایک تو کیا ہے، یا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، یا تو پھر اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے. سبحان اللہ، ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید پڑھے تو اس کے ایمان میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے سے چند لوگوں کی عزت بڑھاتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین چند لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ، یعنی جب انسان کی نیت خالص ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرے کہ میں اپنے ایمان کو زیادہ کروں گا، میں اپنے عمل میں سدھار لاؤں گا، تبھی وہ انسان قرآن مجید کی تلاوت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور وہ لوگ جو قرآن مجید کو دینی غرض سے پڑھا کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن مجید کو یعنی اپنی خاطر صرف دینی غرض سے ہی پڑھا کرتے ہیں، دوسروں کو سکھایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے قرآن مجید تو ثواب کے بدلے وبال ہو جائے گا. حضرات، یہاں ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ان کے ایمان میں کہاں اضافہ ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو اسی وقت ہی آپ کے ایمان میں اللہ رب العالمین اضافہ کریں گے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کا نزول کیا ہے، ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو ہمیں سے ہر انسان کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سوچ کر پڑھیں اور فکر کے ساتھ پڑھیں. حضرات، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے مذمت کی ہے جو لوگ قرآن مجید پہ تدبر نہیں کرتے اور فکر نہیں کرتے. چنانچہ فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ہے ان کو کہ یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں. سبحان اللہ، جب انسان کا دل بند ہو جائے تو وہ انسان فہم و فراست سے بالکل ناواقف ہوتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں کہ اے اللہ ہمارا ایمان تو اس قرآن مجید کے ذریعے سے بڑھا دے. حضرات، ایک تیسرا سبب یہ بھی ہے ہم جس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اللہ،
جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولتا، ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں چیز کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں تو میرے اوپر ایک نگہبان ہے۔ جب انسان ایسا سوچے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ایمان میں اضافہ کریں گے، جیسا کہ ابھی اس آیت کی ہم نے تلاوت سنی کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مومنوں کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، مومنوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس ذکر سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے مومن کے دل میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ذکر سے اپنے زندگی کو بھرپور رکھیں، اللہ رب العالمین کا ذکر اپنے زندگی سے کبھی بھی نہ ہٹائیں۔ حضرات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر کی کتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ الذکر للقلب مثل الماء للسمك، الذکر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء، کہتے ہیں کہ ذکر کی اہمیت اتنی ہے جتنی اہمیت ایک مچھلی کے لیے پانی کی ہے۔ پانی کے بغیر کوئی مچھلی جی نہیں سکتی، تو اسی طرح انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی ایک رونق ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک چمک اور دمک ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن کے دل کے لیے ذکر ایک چمک ہے اور ایک رونق ہے۔ اسی طرح عمیر بن حبیب رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ الایمان یزید وینقص، ان سے کہا گیا کہ فما زیادته وما نقصانه، وہ کہتے تھے کہ ایمان کبھی بڑھتا ہے تو کبھی گھٹتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اذا ذکرنا اللہ وخشینا فذلك زیادته، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں تو سمجھو کہ یہ ایمان میں اضافہ ہے، ایمان میں زیادہ ہے۔ اور پھر کہا کہ وَإِذَا نَسِينَا وَغَفَلْنَا عَنْهُ وَضَيَّعْنَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ، کہا کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں تو سمجھو کہ یہ ایمان میں نقص ہے، ایمان کی کمی ہے۔ تو حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ ایمان کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کبھی بھی اپنی زندگی سے نہ ہٹائیں۔ اسی طرح حضرات، ایمان کو بڑھانے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ اچھے لوگ جن کے پاس خوبیاں ہیں، جن کے پاس اچھائیاں ہیں، ہم ان اچھائیوں کو، ان خوبیوں کو اپنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ کیسا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کہاں ہے اور ہمارا ایمان کہاں ہے، اس کے باوجود وہ ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیشہ سوچا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ ہلموا نزداد ایماننا، کہ آؤ بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن ساعتا، کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ سبحان اللہ، ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہم جانتے ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابہ ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے، اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی بزنس اور گھر میں اہل و عیال سے جب ملتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کہا اس حدیث میں
کہ یا حنزلہ الایمان ساعہ و ساعہ، کہ حنزلہ ایمان کی کیفیت ایسی ہے، کبھی بڑھتی ہے، کبھی اس کی کیفیت جو یعنی بڑھ جاتی ہے تو کبھی اس کی کیفیت میں یعنی کمی آ جاتی ہے۔ تو حضرات ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور نیک لوگوں سے ایسے لوگوں سے دور رہیں جو لوگ برائی میں ملبوس ہیں، برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم دور رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ تم ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہشات پہ پڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اتباع کبھی بھی نہ کرو، ایسے لوگوں کا کہا کبھی بھی نہ مانو۔ اور کہا اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا یعنی کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو حضرات ہم سب کو چاہیے کہ ہم سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم اچھے بنیں گے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم سچے بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی برے بنیں گے۔ حضرات اسی طرح ایمان میں اضافہ کرنے کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بنایا ہے، ایک کائنات، اس کے اندر جو کچھ ہے، ہم ان تمام چیزوں پہ نظر دوڑائیں اور غور و فکر کریں۔ سلف کیا کہا کرتے تھے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ، اس کی علامت، اس کی نشانی ہر چیز میں ہے۔ اگر تم غور و فکر کرو گے تو اس کی نشانی اور اس کی علامت ہر چیز میں پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیاتوں میں ہمیں غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ اس زمین میں، اس دھرتی میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور پھر اور ایک آیت میں کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، مخلوقات تو دور کی بات، تم اپنی ذات پہ غور کرو، تم دیکھو گے اللہ رب العالمین کی کیا علامتیں ہیں۔ یہ جو جسم ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، اگر ہم اس پہ نظر دوڑائیں گے، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی یاد آئے گی۔ حضرات تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کریں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حضرات ایمان میں اضافہ کرنے کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ یعنی ایمان میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یعنی معصیت سے دور رہیں، گناہوں سے بچ کر رہیں۔ گناہوں سے جو انسان بچ کر رہتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ جو گناہیں ہیں، جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو سمجھو کہ یہ گناہوں کو چھوڑنا زندگی بخشتا ہے اس کی زندگی میں۔ گناہوں کو چھوڑنا گویا کہ ایک زندگی ملتی ہے انسان کی زندگی میں۔ پھر کہا کہ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، اور اپنے نفس کے خلاف چلنا۔ نفس کہتا ہے کہ اے کرو، وہ برائی کی طرف بلاتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی نافرمانی کرنی چاہیے، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف چلیں۔ اپنے نفس اگر نفس کسی برائی کی طرف بلاتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی طرف نہ جائیں۔ حضرات گناہوں سے بچنا ایک انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتائی حدیث کے اندر، وہ انسان، وہ مومن جو نیکی کرتا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ مومن جو گناہ کرتا ہے، مسلسل گناہ ہی کرتا رہتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ نقطۃ سودا
ایک کالا سا دھبا، ایک کالا ڈاٹ انسان کے دل میں پڑ جاتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل پورے کا پورا جو ہے کالا بن جاتا ہے، اس کا دل پورا کالا بن جاتا ہے، اس بات کے لائق نہیں ہوتا کہ کسی نیکی کو قبول کرے، کسی بھلائی کو قبول کرے، ایسا وہ مستحق نہیں ہوتا ہے. اور اس کے برعکس کہا کہ نقطۃ بیضاء، مومن جب نیکی کرتا ہے، انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین ایک سفید سا ڈاٹ رکھ دیتا ہے. ایک نیکی جب کرتا ہے وہ، اسی طرح جب وہ مسلسل نیکیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا دل بالکل سفید سا رہتا ہے. اور کہا کہ اس کا دل ایک چٹان کی طرح ہوتی ہے، چٹان کی طرح اس کا دل ہو جاتا ہے. چٹان کی طرح کیسے ہوتا ہے؟ محدثین نے شرح میں فرمایا کہ چٹان کیسا ہوتا ہے؟ بہت مضبوط، بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت ٹھوس. اس کے سامنے کوئی چیز ٹھیک نہیں پاتی. اگر کوئی برائی آئے، کوئی منکرات آئے تو وہ دل اس کو قبول نہیں کرتا. تو حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنی زندگی کو بچا کر رکھیں، گناہوں سے ہم ہمیشہ دور رہیں. اسی طرح ایمان میں اضافہ کرنے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مقدم رکھیں. اللہ رب العالمین کی بات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیشہ ہم مقدم رکھیں، اپنے نفس پر غالب رکھیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے. تب انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین باتیں جس انسان کے پاس ہوں تو سمجھو کہ وہ انسان ایمان کا مزہ پا لیا، ایمان کی لذت وہ چکھ لیا. کیا ہے؟ کہا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہوں گے دوسری چیزوں کے مقابلے میں. سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو انسان اور ایک مومن مقدم رکھتا ہے. تو ہمیشہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی باتوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیشہ ہم مقدم رکھیں. حضرات، اسی طرح ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں. اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہمارے ایمان کو بڑھا، تو ہمارے ایمان کی تجدید کر، ہمارے ایمان میں جلا بخش. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو میں نے ابھی میری تقریر کے آغاز میں نے پڑھی تھی، کہا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، کہ ایمان بھی پراہ گندہ ہوتا ہے، ایمان بھی پراہ گندہ ہوتا ہے. جس طرح سے ایک کپڑا پراہ گندہ ہو جاتا ہے، ایک کپڑا میلا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی میلا ہوتا ہے، ایمان بھی پراہ گندہ ہوتا ہے. چنانچہ کیا کہا؟ فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کی تجدید کرے، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو بڑھائے. تو حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے ہمیشہ. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں وہ رونق بخشے جو ایمان اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے. حضرات، ایمان میں اضافہ کرنے کے یہ جو اسباب میں نے بیان کیے، اس میں سے ان کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب ہم شامل کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سلف رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیں، سلف رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حیات طیبہ کو پڑھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، وہ اپنے ایمان کے لیے کیا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سلف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت کو یاد کرنے کے لیے، بہت سارے سلف ایسے تھے موت کو یاد کرنے کے لیے اپنے جس روم میں رہا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ قبر کی طرح ایک گڑھا بنا لیتے تھے، قبر کی طرح ایک گڑھا بنا لیتے تھے، اور کبھی کبھار اس کے اندر خود اپنے آپ کو ڈالتے تھے، اندر جاتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے کہ اب تمہیں تھوڑا سا وقت مل گیا ہے سدھرنے کا،
سنبھلنے کا تم سنبھل جاؤ، تم سدھر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ کوئی بھی ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ موت یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اکثروا من ذکر ہادم اللذات، اکثروا من ذکر ہادم اللذات، کہ تم زیادہ سے زیادہ لذت کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو، لذت کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو۔ تو کہا وہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ موت ہے۔ موت کو جب انسان یاد کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں اگر وہ یاد کرتا ہے کہ واللہ وہ جو ہے دنیا سے محبت جو اس کی جو محبت ہوتی ہے، وہ جو دنیا کی طرف پوری طرح سے مائل ہوا رہتا ہے، وہ اس سے کٹ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے لگاؤ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرات، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کہا کرتے تھے، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا کرتے تھے کہ زوروا مقابرکم، زوروا مقابرکم، کہ تم اپنے قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ پھر اس کا سبب بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے دل میں نرمی آتی ہے، جو سختی آ چکی ہے اس سختی کو دور کرنے کے لیے، اس سختی کو نرمی میں تبدیل کرنے کے لیے قبرستان کی زیارت کرو۔ حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں جن کا میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام اسباب ہمیں اپنانے کی توفیق دیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں کی توفیق دیں۔ اور اخیر میں شکریہ ادا کرتا ہوں IRGC اور ان کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں اور میری ہمت افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔